رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور اس سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے اہل ایمان جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، لقے ملو، تم یعنی تم کسی سے ملو، فئتن گروہ سے، پس اثبتو سب ثابت قدم رہو۔ واو الف جمع کی علامت ہے، یہ فعل امر ہے۔ فثبتو پھر ثابت قدم رہو۔ یہ وہ دور تھا جب حق و باطل میں مسلح تصادم شروع ہو چکا تھا اور دین کے غلبے کی جدوجہد آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر اس سلسلے کی پہلی جنگ تھی اور ابھی تو بہت سی مزید جنگیں لڑی جانی تھیں۔ اس پس منظر میں مسلمانوں کو میدان جنگ اور جنگی حکمت عملی کے بارے میں ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جب بھی کسی فوج سے میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور کبھی بھی کسی بھی حالت میں دشمن کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اذکر ذکر کیا کرو، واو الف جمع کی علامت، یعنی تم سب اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو کثیرن کثرت کے ساتھ، لعلکم ہو سکتا ہے کہ تم پر، شاید کہ تم پر، ممکن ہے کہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ یہ مضارع مجہول ہے۔ حالت جنگ میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو کیونکہ تمہاری اصل طاقت کا انحصار اللہ کی مدد پر ہے، لہٰذا تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جیسے کہ سورہ نحل میں فرمایا ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کیونکہ ایک بندہ مومن کا صبر اللہ کے بھروسے پر ہی ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دل اللہ کی یاد سے منور ہوں گے، اس کے ساتھ قلبی اور روحانی تعلقات استوار ہوگا تو تمہیں ثابت قدم رہنے کے لیے سہارا ملے گا، اور اللہ کے ساتھ ہی تمہارا یہ تعلق کمزور پڑ گیا تو پھر تو تمہاری ہمت بھی جواب دے جائے گی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اور اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، اور رسولہ اس کے رسول کی، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تیسرا حکم ڈسپلن کے بارے میں ہے کہ جو حکم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے اس کی دل و جان سے پابندی کرو۔ اگرچہ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو عملی طور پر یہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی، کیونکہ جو بھی حکم آتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے آتا تھا۔ قرآن پاک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی ادا ہوتا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی تدبیر سے اجتہاد کے تحت کوئی فیصلہ فرماتے یا کوئی رائے ظاہر فرماتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوتا تھا۔ لہٰذا عملاً اللہ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت پہ مضمر ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ثابت قدم رہو، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور لا نہیں، تنازع نہ کرنا، پس تفشلو تم کمزور پڑ جاؤ گے، ڈھیلے پڑ جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، اور تذہبا جاتی رہے گی ریحکم تمہاری ہوا، واسبرو اور صبر کرو یعنی ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور لا نہیں، تکونو تم ہو جانا، کا جیسے کہ الذین وہ سب لوگ جو خرجو خارج ہوئے یا نکلے، من سے، دیار گھر بار، ہم ان کے، بطرن اتراتے ہوئے، اور رعاء دکھاوے کے لیے، الناسی لوگوں کو۔ یہ قریش کے لشکر کی طرف اشارہ ہے
جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو اس کی شان و شوکت واقعی مروب کن تھی. ان کے ساتھ عیش و طرب کا سامان بھی تھا. یہی وجہ تھی کہ ابو جہل اور دیگر سرداران قریش اپنے غرور و تکبر کے باعث اس زوم میں تھے کہ مٹھی بھر مسلمان ہمارے اس طاقتور لشکر کے سامنے خس و خاشاب ثابت ہوں گے اور ہم انہیں کچل کر رکھ دیں گے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا. اور یصدون وہ روک رہے تھے ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. واللہ اور اللہ بما اس کے متعلق جو یعملون وہ عمل کر رہے تھے محیط گھیرا کیے ہوئے تھا احاطہ کیے ہوئے تھا. وہ اپنی ساری کوششیں اور توانائیاں مخلوق خدا کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے تھے مگر ان کی کوئی تدبیر اللہ کے قابو سے باہر جانے والی تو نہیں تھی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور اذ جب زینا مزین کر دیا تھا لہم ان سب کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو. اور قالا اور کہا لا غالب نہیں کوئی غالب آنے والا لکم تم پر الیوم آج کے دن من الناس انسانوں میں سے. یعنی ان کے دلوں میں شیطان نے متکبرانہ خیالات پیدا کر دیے تھے اور انہیں اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ تمہارا یہ ساز و سامان یہ اسلحہ یہ اتنا بڑا لشکر یہ سب کچھ غیر معمولی اور انہونی صورتحال ہے. عرب کی تاریخ میں اس طرح کے مواقع بہت کم ملتے ہیں. کس میں ہمت ہے کہ آج اس لشکر کے سامنے ٹھہر سکے اور کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آج تمہارے اوپر غلبہ پا سکے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہوں. اور انی بے شک میں جار ہمسائے کو کہتے ہیں لکم تمہارے ساتھ یعنی میں شیطان نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ آج تو تم جو مسلمانوں کو مارنے جا رہے ہو میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں. فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ. بدر کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے. بس جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا. پس لما جب تراءتی دیکھا ایک دوسرے کو فئتان دو گروہوں نے نکصا مڑ گیا واپس ہو گیا پھر گیا علی عقبیہ اپنے ایڑیوں کے بل. کون؟ شیطان کی بات ہو رہی ہے. یعنی جب اس نے شیطان نے دیکھا یہ تو دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے ہیں تو وہ چپ کر کے پیچھے پھر گیا وہ ان لوگوں کو چھوڑ گیا. وقال انی بری منکم انی ارا ما لا ترون اور کہنے لگا میں تو تم سے لا تعلق ہوں میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. وقال اور اس نے کہا انی بے شک میں بری ذمہ ہوں بھائی منکم تم سب سے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی بے شک میں ارا میں دیکھتا ہوں ماں جو لا نہیں تراؤنا تم دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے وہ میں دیکھ رہا ہوں. چونکہ ابلیس یعنی اسرائیل کی تخلیق آگ سے بھری ہوئی لہذا ناری مخلوق ہونے کی وجہ سے اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھ لیا اور یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا کہ میں تو یہاں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب مجھے تو اللہ کا خوف ہے بہت زیادہ اور اللہ تو سزا دینے میں بڑا سخت ہے میں تو بھاگوں. انی بے شک میں اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں واللہ اور اللہ شدید زیادہ سخت ہے العقاب بدلہ لینے میں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا. اذ جب یقولو کہہ رہے تھے المنافقون منافق سارے والذین اور وہ لوگ سب جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض روگ تھا مرض تھا. ابھی تک ایک طرف کے حالات کا نقشہ پیش کیا جا رہا تھا یعنی لشکر قریش کی مکہ سے روانگی. اس لشکر کی کیفیت ان کے سرداروں کے متکبرانہ خیالات شیطان کا ان کی پیٹھ ٹھوکنا اور عین وقت پر ان کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہونا. اب اس آیت میں مدینہ کے حالات پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لشکر لے کے نکلے تو پیچھے رہ جانے والے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
اور مسلمان جو غزوہ کرنے گئے تھے ان کے بارے میں کیا کیا باتیں بنا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے غرّ ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا. غرّہ دھوکے میں ڈال دیا، ہؤلاء ان کے دینہم ان کے دین نے، یعنی ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا جو قریش کے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے چل پڑے. ہم تو پہلے ہی ان کو سفہاء یعنی بے وقوف احمق سمجھتے تھے، اب تو محسوس ہوتا ہے یہ لوگ اپنا دین کے پیچھے بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، اور انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور من جو یتوکل توکل کرتا ہے اللہ اللہ پر، بس ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش تم دیکھتے جب قبض کرتے فرشتے ان کافروں کی جانوں کو. اور لو کاش اگر ترا تو دیکھتا، اس جب یتوفا فوت کرتے یا قبض کرتے الذین کفروا ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، الملائکۃ فرشتے، یعنی جب فرشتے ان کی جانوں کو قبض کرتے یا ان کو فوت کرتے تو کاش تو دیکھتا یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، ضربیں لگاتے ان کے چہروں ان کے پیٹھوں پر اور کہتے ہیں اب چکھو جلنے کا عذاب. یضربون ضرب لگاتے میں، وجوہ چہرے کو کہتے ہیں، ہم ان سب کے، اور ادبار پیٹھوں کو کہتے ہیں، دبر کی جمع ہے، ہم ان سب کی. اور کیا کہتے جا رہے تھے، وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. ذالکہ یہ، بما اس کی وجہ سے جو قدمت بھیجا آگے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، اور ان اللہ بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں کے لیے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ وہی معاملہ ہوا جیسا کہ جو معاملہ آل فرعون کا ہوا تھا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کا جیسے کہ داب معاملہ آل فرعون کا جو معاملہ ہوا تھا، والذین اور وہ سب لوگ جو من قبلہم یعنی ان سے پہلے، آل فرعون سے پہلے قوم شعیب تھی، قوم شعیب سے پہلے قوم لوط تھی، اور ان سے پہلے قوم سمود تھی، اور ان سے پہلے قوم عاد تھی، اور ان سے پہلے قوم نوح تھی. ان ساری قوموں کے انجام کے بارے میں ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں. کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم، انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، پس اخذا پکڑ لیا، ہم ان سب کو اللہ نے، بے کی وجہ سے، ذنوب ضم کی جمع ہے، ذنوب گناہوں کے، ہم ان سب کے یعنی ان سب کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوی ہے اور سزا دینے میں تو بہت ہی سخت ہے. ان اللہ بے شک اللہ قوی ہے، شدید سخت ہے، العقاب سزا دینے میں. ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کرے جب تک کہ وہ قوم اپنی اندرونی کیفیت کو متغیر نہ کر دے. ذالکہ یہ، بان اللہ کہ بے شک اللہ، لم یکو نہیں کرتا، مغیرن تغیر، نعمتن کسی بھی نعمت میں، انعمہا جو اس نے انعام کی تھی، علی قوم کسی بھی قوم کو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ تغیر کرے، ماں جو بانفسہم ان کو دی گئی ہے. اللہ نے ہر قوم کی طرف اپنا پیغمبر مبعوث کیا جس نے اللہ کی توحید اور اس کے احکام کے مطابق اس قوم کو دعوت دی. پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں سے نوازا، ان پر اپنے انعامات اور احسانات کی بارشیں کی. پھر اپنے پیغمبر کے بعد ان لوگوں کو آہستہ آہستہ کفر و ضلالت کی روش اختیار کر لی اور توحید کی راہ چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیاں اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا. انعامات کی جگہ
اللہ تعالیٰ کے عذاب نے لے لی اور یوں وہ ہر قوم تباہ اور برباد کرتی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے مومنین کی نسل سے قوم وجود میں آئی۔ جب وہ قوم گمراہ ہوئی تو حضرت ہود کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی نسل سے قوم نے جنم لیا۔ پھر جب وہ لوگ گمراہ ہوئے تو ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ گویا ہر قوم اسی طرح وجود میں آئی، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم سے اپنے نعمت اس وقت تک سلب نہیں کی جب تک کہ انہوں نے خود ہدایت کی راہ چھوڑ کر گمراہی اختیار نہیں کی۔ جب قرآن کسی انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو اس کے دل اس کی روح کو بدل کے رکھ دیتا ہے اور ایک بندہ مومن کے اندر کا انقلاب بالآخر عالمی انقلاب کی صورت اختیار کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور جو ان سے پہلے تھے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اس لیے کہ وہ سب کے سب ظالم تھے۔ اور اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَكُلٌّ، اور وہ سب کانو تھے ظالمین، ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ انا، بے شک، شرّ، بدترین، دواب، چوپائے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کون ہیں؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، پس ہم وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ یہی بات اس سے پہلے ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ابھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں انسان نہیں ہیں، کیونکہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں، وہاں ان کو اصل بات یہ ہے کہ حیوان نما انسان ہے جو تمام جانوروں سے بھی برے ہیں، جو عقل، شعور، ایمان کی نعمتوں کے مقابلے میں کفر کی روش اختیار کر کے دنیا کی لذتوں پہ ریجھ گئے ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ جن سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور اس بارے میں وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ الذین، وہ سب لوگ جو، عاہدت، تو نے عہد کیا تھا، منہم، ان سے، ثم، پھر، ینقضون، وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم، اپنا عہد، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم، اور وہ، لا یتقون، ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ اشارہ یہود مدینہ کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے یہودیوں سے مذاکرات شروع کر دیے تھے اور نتیجن مدینہ کے تینوں یہودی قبائل سے شہر کا مشترکہ دفاع کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ظاہری طور پہ اگرچہ یہودی اس معاہدے کے پابند تھے مگر خفیہ طور پہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز بھی نہیں آتے تھے۔ انہوں نے ہر مشکل مرحلے پہ اس معاہدے کا پاس نہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ساز باز کی، حتیٰ کہ غزوہ احزاب کے انتہائی نازک موقع پر قریش کو خفیہ طور پر پیغامات بھیجائے کہ آپ لوگ باہر سے شہر پہ حملہ کرتے ہیں، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو اگر آپ انہیں جنگ میں پائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگ میں پا جائیں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی خوف زدہ کر دیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ پس، اما، جب، تثقفنہم، تو پائے ان کو، فی الحرب، جنگ میں، پس، شرد، سزا دے، بہم، ان کو، من خلفہم، ان کے پیچھے والوں کو بھی، لعلہم، تاکہ وہ، یذکرون، عبرت حاصل کریں۔ یہ یہودی آپ لوگوں کے خلاف کفار مکہ میں مل کر خفیہ طور پر سازشیں تو ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ میدان جنگ میں پکڑے جائیں تو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو ایسی عبرتناک سزا دو کہ قریش مکہ جو پیچھے بیٹھ کر ان کی ڈوریں ہلا رہے ہیں، ان سازشوں کو بھی منصوبہ بندی جو کر رہے ہیں، ان کے ہوش بھی ٹھکانے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اندیشہ ہو جائے کسی قوم کی طرف سے بدحیدی کا تو پھینک دیجئے ان کا معاملہ ان کی طرف کھلم کھلا۔ اور اما، اگر
تخافنا تجھے خوف ہو، من قوم کسی قوم کا کی طرف سے، خیانتن خیانت کا، بدعہدی کا، فا پس انبذ پھینک دے، الیہم انہی کی طرف ان کا معاہدہ، علی سوا کھلم کھلا۔ پچھلی آیات میں انفرادی طور پر معاہدے کی خلاف ورزی کا ذکر تھا، مثلا کسی قبیلے کا کوئی فرد اس طرح کی کسی سازش میں ملوث پایا جائے تو ممکن ہے ایسی صورت میں اس کے قبیلے کے لوگ یا سردار کہہ دیں بھئی یہ تو اکیلا اپنی ذاتی اور انفرادی فعل ہے، اجتماعی طور پہ تو ہمارا قبیلہ بدستور معاہدے کا پابند ہے۔ لیکن اس آیت میں قومی سطح پر اس مسئلے کا حل بتایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کسی قوم یا کسی قبیلے کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں آپ ان کے معاہدے کو اعلان منسوخ کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اخلاق کے جس معیار پہ دیکھنا چاہتا ہے اس میں یہ ممکن نہیں کہ بظاہر معاہدہ بھی قائم رہے اور اندرونی طور پر ان کے خلاف اقدام کی منصوبہ بندی بھی ہوتی رہے، بلکہ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا یہ اعلان کر دیں کہ آج سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ کہیں نہیں۔ ان اللہ یحب الخائنین، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، الخائنین، خیانت کرنے والے کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔